ایک سورت ہے جس کا نام سورہ کہف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، ایک قصہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور اس کا قصہ بیان کر کے ہم امت محمدیہ کو ایک پیغام دیا ہے کہ تمہیں اگر دین پر قائم رہنا ہے تو تمہارے اوپر اس طریقے سے مصیبتیں تکلیفیں آ سکتی ہیں جس طریقے سے ان نوجوانوں کو تکلیف آئی تھی، انہیں پریشانیوں سے دوچار کیا گیا تھا، تمہیں بھی کیا جائے گا۔ واقعہ یوں ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے تھے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے نوجوان تھے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تھے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بادشاہ لوگوں کو غیر اللہ کی طرف دعوت دیتا تھا، غیر اللہ کی پوجا پرستش کرنے پر لوگوں کو ابھارتا تھا، اور غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز چڑھانے کی ترغیب دیتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، ایک اللہ والے بن گئے، موحد بن گئے۔ دھیرے دھیرے گاؤں میں، محلے میں چرچا ہونے لگا کہ کچھ نوجوان ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ان بتوں کو چھوڑ کر کے، ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر کے کچھ لوگ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لوگوں میں، گاؤں میں، محلے میں یہ بات پھیلنے لگی۔ پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک یہ بات پہنچی۔ جب بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ غصے میں آیا، ان لوگوں کو بلایا، کہا کہ بلا کر کے لاؤ انہیں۔ بلایا گیا، کہا، بادشاہ نے کہا، میں نے سنا ہے تم لوگ بددین ہو گئے ہو، تم لوگ مرتد ہو گئے ہو، تم لوگوں نے ہمارے اس دین کو چھوڑ کر کے ایک دوسرے دین کو اختیار کر لیے ہو۔ ان نوجوانوں نے اس وقت برملا، ان لوگوں نے بلا کسی جھجک برجستہ ان لوگوں نے اپنے توحید کا اقرار کیا کہ ہاں، ہم نے ایک اللہ کو مان لیا ہے، ہم ان معبودان باطلا کو نہیں مانتے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی اور کی پوجا نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہے کہ میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، غور و خوض کر لینا، اس کے بعد پھر آنا۔ اس کے بعد پھر وہ نوجوان چلے گئے۔ وہ نوجوان اس گاؤں سے، بستی سے نکل کر کے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزوں کی انہوں نے قربانی دی۔ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار کو چھوڑا انہوں نے۔ کیوں؟ صرف ایک اللہ کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی تمام چیزوں کی قربانی دے دی۔ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے گھر کے لڑکے تھے، یہ نوجوان عام نوجوان نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ اچھے گھرانے کے، بڑے بڑے خاندان سے اور بڑے گھرانے کے لڑکے تھے۔ جب یہ لوگ نکل کر کے ایک غار میں پہنچتے ہیں، ایک اللہ کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار پر پہنچتے ہیں، ایک گوفے پر جاتے ہیں۔ اس کے بعد گوفے پر جانے کے بعد یہ نوجوان دعا کرتے ہیں، اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا
من لدنک رحمہ، یہ لوگ دعا کرتے ہیں اے اللہ تو اپنے پاس سے ہمارے اوپر رحمت نازل کر، اے اللہ تو اللہ ہمارے لیے جو ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آیا ہے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمارے اس کام میں ہم نے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آیا ہے، اے اللہ تو اللہ ہمیں اس راہ میں مزید ہمارے لیے اچھائی پیدا کر دے۔ یہ نوجوان جب آ کر کے اس غار میں دعا کیے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں پردے ڈال دیے، اور پردہ ڈالنے کے بعد وہ لوگ اس غار میں 309 سال تک اسی میں سوئے رہے، اسی میں وہ لوگ 309 سال تک سوئے رہے۔ سوئے رہنے کے بعد جب یہ لوگ جب گئے تھے، جاتے وقت ان لوگوں کے چہرے پر اور ان لوگوں کے جسم کے اعضاء جو تھے، جس طریقے سے جا کر کے اس غار میں چھپے تھے، 309 سال کے بعد بھی وہ لوگ اسی طریقے سے اٹھے، نہ ہی ان کے ناخن بڑے ہوئے، نہ ہی ان کے بال بڑے ہوئے، نہ ہی ان کا جسم بڑا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ ان پر نہیں چل رہا تھا۔ یہ ایام، یہ زمانہ جو ہے، یہ زمانہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے نہیں چلایا، ان کے اوپر ہوا اور نہ ہی اسی طریقے سے سورج کی کرن، سورج کی روشنی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ان کے لیے، ان تمام چیزوں کو پردے میں ڈال دیا، ان تمام چیزوں سے، دنیا کی یہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کر لیا، اور وہ لوگ 309 سال تک اسی میں سوتے رہے۔ اس کے بعد 309 سال کے بعد جب ان کی نیند کھلتی ہے، یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کیا، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ جب ان نوجوانوں کو، جب یہ لوگ نوجوان جب جاگے، اٹھنے کے بعد انہیں بھوک لگی، اس وقت بھی ان کا ایمان دیکھیے، ایک شخص کو وہ لوگ بھیجتے ہیں، جب بھیجا جاتا ہے ایک شخص کو تو کہتا ہے، یہ تمام نوجوان مل کر کے کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے جو رزق لاؤ گے وہ رزق اچھا رزق ہونا چاہیے، وہ رزق بہتر اور حلال رزق ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ غلط چیز تم لے کر کے آؤ جو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر منع ہے۔ اس کے بعد یہ نوجوان جب نکل کر کے جب بازار میں جاتا ہے، بازار میں جانے کے بعد وہ کچھ چیزوں کو خریدتا ہے، خریدنے کے بعد جب یہ نوجوان اپنے اس سکے کو، اپنے اس درہم کو، دینار کو، اس پیسے کو جب اس ایک دکاندار کو دیتا ہے، اس جس سے وہ سامان خریدتا ہے، جب دیتا ہے تو دیکھ کر کے وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ روپیے، یہ پیسے آئے کہاں سے، یہ تو بہت پرانے پیسے ہیں۔ چنانچہ اس دکاندار نے اس آدمی کو پکڑ لیا، اس اصحاب کہف جو گئے تھے نوجوان، اس نوجوان کو انہوں نے پکڑ لیا کہ شاید انہیں کہیں دفینہ ملا ہے، شاید انہیں کچھ خزانہ ملا ہے۔ پکڑ کر کے ان کو پکڑ لینے کے بعد کہا کہ تم کون ہو، یہ پیسہ تمہیں کہاں ملا، یہ روپیے، یہ دینار، یہ درہم، یہ 300 سال پہلے کا ہے، تمہیں کہاں مل گیا؟ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں، ہمارے کئی ایک اور ساتھی ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ کئی ایک ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے لے کر کے ان لوگوں کو وہاں آئے، اس غار تک آئے اور ان سے تعارف کرایا، اور اس وقت یہاں سے، اس وقت 300 سال کے بعد، 309 سال کے بعد تمام لوگ یہاں مسلمان ہو چکے تھے، عیسائیت کے پیروکار ہو چکے تھے، اب انہیں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ یہ تھے اللہ والے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی تمام آشائش کی چیزوں کو یہ لوگ قربان کر دیتے ہیں۔ اپنے تمام پریشانی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اور آج کے ہمارے نوجوان نسل
ہم ایک اللہ کے لیے اگر ہمیں کچھ پریشانی آتی ہے تو ہم ان پریشانیوں کو جھیلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج ہمارے لیے اس میں بہت بڑا، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے ایک اللہ کو، جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ایک گفا میں، ایک غار میں پناہ لینا مناسب سمجھا، اور انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس واقعے سے عبرت لینا چاہیے، اور سبق یہی ہمیں ملتا ہے کہ ہم ایک اللہ کے لیے اگر ہم سب کچھ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ اور ایک بات جان لیں کہ یہ زمانہ جو انہوں نے 309 سال تک زمانہ ان نوجوانوں نے گزارے، تو 300 سال کے بعد بھی ان کے بال اسی طریقے سے، ان کے ناخن اسی طریقے سے، ان کی داڑیاں اسی طریقے سے، جس طریقے سے وہ لوگ اس غار میں چھپے تھے، اس میں زمانہ ان لوگوں کو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے زمانے کو ان پر جاری نہیں کیا، زمانہ کو ان پر نہیں چلایا۔ یہی کیفیت، یہی حالت لوگوں کی جنت میں ہوگی۔ جنت میں ایک آدمی 3 کروڑ سال کا بھی ہو جائے گا لیکن وہ 33 سال کا ہی رہے گا، چونکہ زمانہ ان پر نہیں چلے گا۔ ہمیں اصحاب کہف سے ہمیں یہ بھی عبرت ملتی ہے، ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں کچھ نوجوانوں کی مدد کی تو ان پر زمانہ کو بند کر دیا، زمانہ ان پر نہیں چلا، تو ہم تو اللہ کے پاس رہیں گے، اللہ کے سامنے رہیں گے، اس جنت میں ہمارے لیے کوئی زمانہ نہیں ہوگا۔ ہم 33 سال کے رہیں گے اور ہماری عمر 33 کروڑ سال بھی گزر جائے، ہماری حالت وہی رہے گی۔ اسی لیے ہم اس عارضی زندگی کے لیے، ہم چند دن کی زندگی کے لیے اس عارضی زندگی کو ہم سب کچھ اسی کو نہ سمجھیں، اور اس عارضی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر کے ہم ہمیشگی والی زندگی کو برباد نہ کر لیں، ہم ہمیشگی والی زندگی کو تباہ نہ کر لیں۔ یہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے ایک ہمیشگی والی زندگی ہوگی۔ یہ تو ہمارے لیے عارضی زندگی ہے، کچھ دنوں کے لیے زندگی ہے۔ اس زندگی کو ایک اللہ کی عبادت میں لگائیں، ایک اللہ کے لیے سب کچھ قربان کریں، ایک اللہ کے لیے جس طریقے سے ان نوجوانوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اسی طریقے سے اپنے اس جسم کو، اپنے اس اعضاء کو ایک اللہ کے لیے سب کچھ کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ایک مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔